محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرمانا، یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، یہ ایک جملہ اور ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا بڑا ٹائٹل تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا بڑا انعام تھا۔ اور یہ دیکھیں، غور کریں ان جملوں پہ، یمشی واحدہ کہ تنہا چلا آ رہا ہے، و یموت واحدہ اسے موت بھی اکیلے میں آئے گی، وَيُبْعَثُ واحدہ کل قیامت کے دن اٹھایا بھی تنہا جائے گا۔ یہ ان جملوں پہ غور کریں۔ اب حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بات پہنچی، چاہیے کیا تھا؟ اگر اب بندہ سوچ رہا ہے نا کہ لاجیکلی بھی عرض کرتے حضرت ابو ذر غفاری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں میں تنہا رہوں گا، کہاں تنہا مروں گا، کہاں تنہا اٹھایا جاؤں گا؟ مہربانی فرمایا اپنی مجلس میں کسی کے ساتھ مجھے فرما دیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابو ذر غفاری کے توکل پر اور عشق رسالت پر ایک جملہ بھی زبان سے ادا نہیں کیا کہ سونا مجھ پہ کرم نوازی فرمائیں، مجھے ایسا نہ فرمائیں۔ قطعاً نہیں۔ اگر محبوب نے فرمایا اور روایت میں ہے تو آپ نے جب مدینہ سے نکلنے لگے تو یہ جملے آپ کی زبان پر تھے کہ زبان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، یہ جملے زبان اطہر پر محبوب نے میرے متعلق فرمایا تھا کہ میں اکیلا چلوں گا، اکیلا مجھے موت آئے گی اور تنہا میں کائنات کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ ٹائٹل اور یہ سعادت اسے لے کر آپ مدینہ سے نکلے۔ اور روایت ایک اور خوبصورت روایت آپ سید کی کتب پڑھ کے دیکھیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا نا تو امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ غور کرنا یہاں پر۔ فرمایا حسن حسین بابا حکم فرمائیں، فرمایا اپنے چچا کو مدینہ کی سرحد پہ چھوڑ کے آؤ۔ اب غور کیجئے کہ وہ حسنین جنہیں مصطفیٰ اپنے بیٹے فرمائیں، جنہیں زہرا اپنی جان فرمائیں اور جنہیں علی اپنا سر کا تاج سمجھیں، وہ حسنین حضرت ابو ذر غفاری کو چچا جان کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے بیٹو، مولا حکم فرمایا اپنے چچا کو مدینہ کی سرحد پہ چھوڑ کے آؤ۔ اب غور کرنا ہے کہ جب ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے، یعنی اسلام میں نئی زندگی جب حضرت ابو ذر غفاری کی شروع ہوئی تو ابتدا میں سب سے پہلی زیارت کس کی ہوئی؟ امیر کائنات علیہ السلام کی۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تو سب سے آخری زیارت کس کی ہوئی؟ امیر کائنات علیہ السلام کی۔ دوستان محترم، آپ ربضہ پہنچے، صحرا ہے، جنگل ہے، یہاں پر جا کے آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ نے خیمہ لگایا اور کچھ دن گزرے۔ اب چونکہ بشارت یہ تھی، کچھ دن گزرے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری اس قدر آپ کے اوپر آئی کہ بالکل آپ کی طبیعت اطہر بالکل ناساز ہو گئی۔ آخری ایام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اپنی زوجہ کو ایک دن اپنا خواب سنانے لگے، فرمانے لگے کہ اے میری شریک حیات، مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ تو آپ کی زوجہ نے عرض کی، کیا ہے بندہ خدا، آپ اس طرح مایوسی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، میں ایسے نہیں کر رہا، رات مجھے میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، 7 شیخین تھے اور مجھے فرما رہے تھے کہ ابو ذر مبارک ہو، تم جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ اس وجہ سے مجھے پتہ لگ گیا کہ اب میرے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کسی طریقے سے گوشت کا، پرندے کا، کوئی شکار کا اہتمام کیا، گوشت بنوایا اور فرمایا کھانا بناؤ، کھانا بنا، روٹی بنوائی، روٹی بنوا کے رکھی، حالانکہ آپ کی طبیعت اطہر بالکل علیل ہے، ناسازگار طبیعت میں تیار کروایا اور پھر اپنی زوجہ کو حکم فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ باہر کو قافلہ آ رہا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی کہ اے میرے سرتاج، نہ حج کا موسم ہے، نہ یہاں پر گزر بسر ہے، تاجر لوگوں کا رستہ نہیں ہے، کہاں کون یہاں پر آئے گا؟ فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حکم پر آپ کی زوجہ محترمہ نکلی اور دور جا کے دیکھا کوئی قافلہ نہیں آیا، واپس آ گئی کہ پیچھے خاوند کی طبیعت اس طرح کی ہے۔ جب واپس پہنچی تو پھر حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے جاؤ پھر دیکھ کے آؤ کوئی قافلہ، پھر گئیں، پھر جلدی واپس آ گئی، پھر اسی طرح تیسری چوتھی مرتبہ جب آپ گئیں نا تو واقعتاً ایک قافلہ آ رہا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ اطہر یہاں پر کھڑی ہیں. وہ قافلہ پاس آیا. اس قافلے کے جو سپہ سالار تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ وہ ہستی ہیں جو چھٹے نمبر پر اسلام لائے تھے. یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی ذات اطہر چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود چھٹے نمبر پر اسلام لانے والی ہستی تھے. حضرت ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پاس آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ اطہر نے عرض کیا ہے قافلہ والو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اس نے عرض کی کہ میں حضرت ابو ذر غفاری کی زوجہ ہوں. جب ابو ذر کا نام آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے جو خیمہ تھا اس کی طرف بھاگے. دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر علیل لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر سلام پیش کیا کہ اے مصطفیٰ کے مقرب صحابی، اے پیارے صحابی، تمہیں سلام ہو. حضرت ابو ذر غفاری نے جب عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کی طرف دیکھا تو بڑے مطمئن ہو گئے. بڑا جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی کہ اب کفن دفن کا اہتمام ہو جائے گا. خیر دسترخوان لگا، کھانے کا انتظام ہوا. اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کف انصری سے پرواز کر گئی. یہ وہ حقیقت ہے اور یہ وہ ایک عاشق صادق کی زندگی ہے کہ آپ کے جنازے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس ہستی کا انتخاب کیا جو محبوب مصطفیٰ تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. اور دوستان محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل عطا فرمایا. پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا گیا، اور پھر جنازہ پڑھایا، اور پھر دفن کیا، اور پھر ربضہ اسی مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. آج بھی آپ کا مزار مقدس جو ہے وہ ربضہ کی جو وادی ہے اس میں آج بھی آپ کا مزار اقدس لوگوں کی اور عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے لیے نور علی نور ہے.